خود میتھ کی مثال دے لیں، سائنس کی مثال لے لیں، تو ابھی مثلا میتھ میں جو یہ ہم نظام چلا رہے ہیں ڈیسیمل سسٹم، پلس مائنس ضرب تقسیم کیا، ڈیسیمل سسٹم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو یہ تو انڈیا سے آیا تھا اس دور میں، وہاں سے کاپی ہوا. صحیح. اب یہ کہہ دیا جائے کہ یونان جو ہے وہ انڈیا کے انڈیا کی میتھ پہ چل رہا ہے. ہم مثلا ڈیسیمل سسٹم استعمال نہیں کریں گے، ہم بائنری سسٹم استعمال کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کے پاس ایک مطلب ہو دوسرے کے پاس بھی وہی مطلب ہو تو شباہت کو دیکھتے ہی یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے لیا ہوا ہے. قوم نے ایک کام کیا ہے وہ صحیح کام ہے تو اس کو کاپی کرنا اپنے ہاں، اور اس کی پھر پیرائش کرنا، اس میں جو غلط چیزیں ان کو پھینک دینا، اور جو صحیح اور حق پر مبنی بات ہے اس کو لے لینا، تو یہ تو اچھی بات ہے. تسلسل کے ابطال کے اندر آپ دیکھیں تو آپ تسلسل کے بطلان کو یونانی فلسفے نے بیان کیا ہوا ہے، لیکن تسلسل کے بطلان ہونے پر جو دلیلیں دی گئی ہیں نا، فلسفہ اسلامی نے بہترین اس کے اندر مطالب بیان کیے ہیں. ویسے تسلسل کو باطل کرنا وسط و طرف کے ساتھ، علم حضوری کی بحث بہترین ہے. علم حصولی اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ایڈ کی انہوں نے، علم حضوری کی، جس کی اصل بحث وہاں ہے ہی نہیں، اور اس علم حضوری سے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں، بہت زیادہ. یعنی اگر واقعی یہ زیر بنا اور یہ بنیاد بن جائے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا وہ ایک نئی ڈھانچہ اور بالکل ایک نئی جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ فقط اگر علم حضوری ہی ہوتا نا فلسفہ اسلامی کے پاس، صحیح، اور باقی کوئی بھی مسئلہ اسلامی فلسفے میں نیا نہ ہوتا، تب بھی اسلامی فلسفہ غرب سے جدا ہو سکتا تھا. شکاکیت کی طرف جاتے ہیں، یعنی علم حضوری شکاکیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے. اسلامی ثقافت، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر کہ جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی، یہ جو ثقافت ہے، یہ جو کلچر ہے، یہ ایک زندہ موجود کی طرح ہے. صحیح. یعنی اس میں ایسا نہیں کہ بے جان چیز ہے کہ فقط مثلا دوسروں سے کوئی چیز لے اسی پر اکتفا کرے، یعنی اس کے اندر کسی کو اضافہ نہ کرے، کمی نہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور نشست میں. فلسفہ کی اہمیت، فلسفہ کی ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، یہ کتنا ضروری علم ہے، اس کے اندر کون سی اہم مباحث ہیں، یہ موضوعات ہمارے چل رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ نشست ہے. آج بھی ہم ایک اہم موضوع پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. معمولاً جب ہم فلسفہ اسلامی کی بات کرتے ہیں کہ ایک فلسفہ مغربی فلسفہ ہے اور ایک اسلامی فلسفہ ہے، تو یہاں پر ایک سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ یہ جو اسلامی فلسفہ ہے تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو یونان سے آیا ہے، اور پھر بعض مستشرقین اور پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے بہت سارے مسلم مفکرین، حتیٰ مسلم نہ بھی ہوں، جو مستشرقین کے ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوں، تو وہ اسلامی فلسفے کو یہی سمجھتے ہیں کہ یونان کی فوٹو کاپی کی حیثیت رکھتی ہے. فلسفہ اسلامی کوئی نیا علم نہیں ہے، اسلامی فلاسفر نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، وہی یونان کے فلسفے کو آگے لے کر چلے ہیں. تو یہ بحث جو ہے بہت زیادہ میڈیا کے اوپر بھی پیش کی جاتی ہے. جو بھی فلسفے کا درس دیتا ہے، جو بھی فلسفے پہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے، جو بھی فلسفے پہ بات کرتا ہے، وہ جب اسلامی فلسفے تک پہنچتا ہے تو وہاں اس بات کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. اردو زبان میں اس سوال کا جواب بہت میں نے سرچ کی، کم ملا ویڈیو کی شکل میں. آج ہم چاہتے ہیں اس پر ذرا مختصر لیکن تھوڑا تفصیلی اس سوال کا جواب حاصل کریں. اور میرے ساتھ حسب سابق موجود ہیں ہمارے مہمان جناب محمد رضا ترمذی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ تشریف لائے دوبارہ. بہت شکریہ. ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ کہ خشک زیادہ نہیں ہوگا، مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ. دوسرے ہمارے مہمان جناب صفدر صاحب ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی شکریہ کہ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں. میرے خیال میں اعتراضات اور سوالات سے جس طرح ہم ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، ذرا دلچسپی زیادہ پیدا ہوتی ہے. اسی کے ذیل میں پھر ہم بعض فلسفی مسائل کو ڈسکس کریں تو زیادہ دلچسپی سن لیتے ہیں، چونکہ ڈائریکٹ اگر کسی
فلسفے کے مسئلے کو توضیح دینے بیٹھ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اس کو کیا سننا ہے، وقت کا ضیاع ہوگا. لیکن جیسے ہی کوئی شبہہ و اعتراض پیش کر کے جب بات کرتے ہیں پھر وہ جوانوں کے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ مربوط ہے، ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھایا گیا. یہی میں نے ابتدا میں جو سوال اٹھایا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ یہ من و ان یونان سے جو ہے وہ کاپی کیا گیا اور اسی طرح اپنی حالت پہ باقی ہے؟ مسلم فلاسفر نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب نے یہ جو سوال اٹھایا ہے بالکل صحیح. ایک بحث جو عموماً مطرح کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو فلسفہ اسلامی ہے وہ یونان کی کاپی ہے. یا مثلا بہت سے لوگ جو دینی رنگ ان کا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسفے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام سے باہر سے ایک چیز جو ہے وہ اسلام میں باہر نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ مقدمتاً اگر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلامی ثقافت، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر کہ جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی، یہ جو ثقافت ہے، یہ جو کلچر ہے، یہ ایک زندہ موجود کی طرح ہے. صحیح. یعنی اس میں ایسا نہیں کہ بے جان چیز ہے کہ فقط مثلا دوسروں سے کوئی چیز لے اسی پر اکتفا کرے، یعنی اس کے اندر کسی کو اضافہ نہ کرے، کمی نہ کرے. تو فرہنگ اسلامی ایک زندہ موجود کی طرح چیز ہے کہ جس نے دیگر فرہنگوں سے، دیگر ثقافتوں سے، دیگر تمدن، اس کے اندر ہندی شامل ہے، اس میں یونانی شامل ہے، اس میں مصری شامل ہے، اس سے استفادہ کیا، اس کو لیا اور پھر اپنے خاص سسٹم کے مطابق اس کو تحلیل کیا. جو چیزیں اس کے لیے مفید تھیں وہ اپنے اندر رکھی، جو مفید نہیں تھیں یا اس کے اپنے سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتی تھی ان کو رد کر دیا. اور اسی وجہ سے الحمدللہ ان طول تاریخ میں اسلامی تمدن جو ہے وہ جب اپنے اوج پر تھا ایک زمانے میں، واقعی وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک قابل استفادہ اور واقعی لوگوں کے لیے تعجب کا باعث تھا. تو بالکل میں آپ کے سائد میں عرض کروں گا، اگر یہ کہا جائے کہ فلسفہ اسلامی جو ہے وہ مکمل یونانی فلسفہ ہے اور انہوں نے اسی کو مکمل ترجمہ کیا ہے، تو اگر ہم یونانی فلسفہ جو کہ ابھی کافی حد تک جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اگر اس کے مسائل کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے مکمل اسلامی فلسفہ جو ہے وہ مکمل یونانی فلسفہ ترجمہ نہیں کیا تھا. آپ کی اس بات کی تائید کے اندر کہ بعض ہمارے ماہرین فلسفہ جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں اسلامی فلسفہ کے اندر کہ انہوں نے اسلامی مفکرین نے فقط انہی مطالب کو ترجمہ کیا جس میں عقلانیت زیادہ تھی، جس میں ریشنلٹی پائی جاتی تھی. ورنہ یونان کے اندر بعض مطالب ایسے بھی موجود تھے ان کی تہذیبوں کے اندر کے جو ان کے تہذیب کے ساتھ سازگار تھی اور اسلام اس تہذیب کے ان عناصر کو قبول نہیں کرتا تھا. تو لہذا آپ کی واقعاً اس بات کی تائید ملتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یونان کے اندر موجود رہی ہیں، لیکن جب مسلم مفکرین نے ترجمہ کرنا شروع کیا تو فقط انہی مطالب کا ترجمہ کیا جس میں عقل اور عقلانیت جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر پائی جاتی تھی اور پھر اسی کو لے کر آگے بڑھے ہیں. جی تو اسی حوالے سے یعنی جو نقطہ ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ آیا جو فلسفہ یونانی ہے وہ اسی طرح اسلام میں کاپی اور پیسٹ ہوتا رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس کے اندر جو شہید مطہری نے 4 اقسام بیان کی ہیں وہ یہ کہ دیکھیں بعض مسائل وہ تھے کہ جو فلسفہ یونان میں تھے اور وہ اسی طرح موجود رہے فلسفہ اسلامی میں. ایک جو ہے وہ گروہ یہ تھا. ایک یہ تھا کہ وہ مسائل تھے کہ جو فلسفہ اسلامی میں آئے اور اس کے بعد ان کی تکمیل ہوئی. یعنی اس کی تکمیل کیسے ہوئی؟ مثلا اس کے اندر براہین کی تعداد بڑھا دی گئی، متقن براہین لائے گئے. ٹھیک ہے. تیسری جو قسم تھی اس کے اندر یہ تھا کہ نام وہی ہے جو فلسفہ یونان میں تھا، لیکن اس کے اندر جو میٹر ہے، جو محتوا ہے، جو مطالب ہے وہ کاملاً جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں. اور چوتھا جو مثلا جو گروہ تھا مسائل کا وہ تھا کہ جو بالکل نئے مسائل تھے، ٹھیک ہے، جو اصلاً فلسفہ یونان کے اندر ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا تھا، ان پہ بات ہی نہیں ہوئی تھی.
یہ فلسفہ اسلامی نے کام کیا. یعنی شہید مرتضیٰ مطہری کی اگر اس ہم تحلیل کو دیکھتے ہیں، اور واقعاً انہوں نے مثالوں کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے، اس سے بالکل اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان فقط منفعل نہیں تھے، یعنی فقط یہ کہ یونان سے آ گیا اب بس اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنے نتائج لے رہے ہیں، چاہے مذہبی نتائج لے رہے ہوں، چاہے جو ہے وہ ثقافتی نتائج لے رہے ہوں، نہ بلکہ ایک تو ترجمہ کرنے کے اندر فلٹر لگایا انہوں نے، جیسے آپ نے بھی مثال کے ذریعے بیان کیا اور میں نے بھی عرض کیا کہ اگر انسان تاریخ فلسفہ کو مطالعہ کرنا شروع کرے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے فلٹر لگایا تھا کہ کون کون سی بحثوں کو ترجمہ کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے، جیسے آپ نے 4 طبقات بیان کیے ہیں کہ کسی کے دلیل کو ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کے محتوا کو درست کر رہے ہیں، مضمون کو درست کر رہے ہیں، اور پھر کہیں پر تو ایسے مسائل کو اضافہ کیا ہے کہ جو بالکل یونان کے اندر جو ہے وہ بیان کیے نہیں جاتے تھے. میرے خیال ہم ذرا مثالوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. رضا بھائی نے 4 طبقات یا 4 حصے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، 4 طریقے کے جو انجام دیے مسلمان فلاسفر نے اسلام فلسفے کے مسائل کی تحلیل کے اندر. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا مثالوں کے ذریعے ایک بیان کریں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ، کہ دیکھتے ہیں پھر مطلب کہاں تک پہنچتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی، اس کی مثالوں سے پہلے اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ انسانوں کے لیے کسی ایک ثقافت میں رہتے ہوئے انسان، کسی ایک ملت میں رہتے ہوئے انسانوں کے لیے کسی دوسری ملت نے جو کام کیا ہے یا ماضی والوں نے جو کام کیا ہے اس سے استفادہ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اندھی تقلید، بغیر دلیل کے تقلید، ایسے ہی کسی کو سپیریئر مان کے اس کے پیچھے لگ جانا، جیسے آج کل کی نسل کے بہت سے لوگ یورپ کو چونکہ سپیریئر مانتے ہیں، لہذا ان کی جو افکار ہیں ان کو قبول کرتے ہیں، قبول کرنا فخر سمجھتے ہیں. ہاں، فخر کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور ایک طرح کے جیسے وہ اصطلاح کہتے ہیں کاٹھے انگریز بنتے ہیں. تو یعنی یہ خطرناک ہے، غلط ہے. لیکن اگر ایک قوم نے ایک کام کیا ہے، وہ صحیح کام ہے، تو اس کو کاپی کرنا اپنے ہاں، اور اس کی پھر پیرائش کرنا، اس میں جو غلط چیزیں ان کو پھینک دینا، اور جو صحیح اور حق پر مبنی بات ہے اس کو لے لینا، تو یہ تو اچھی بات ہے. ری انوینٹنگ دا ویل اس کو تو غیر معقول سمجھا جاتا ہے. دیکھیں، علم جو ترقی کرتا ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے کہ بشر اپنے تجربات سے استفادہ کرتا ہے. ہاں جی، اور فلسفہ جس طرح کے عقل کی پیداوار ہے، انسان تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس سے یہ مطالب سامنے آتے ہیں، اور وہ عقل اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مسلمانوں میں تو نہیں رکھی، بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر انسانی فطرت میں ہے. عقل اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. تو جب سے انسان ہے وہ سوچتا ہے، تو مختلف معاشروں نے سوچا، غور و فکر کیا. فلسفہ تو یونان سے پہلے بھی تھا، لیکن جو مرتب اور مدون فلسفہ انسانیت کو پہلی دفعہ سامنے آیا وہ یونان سے تھا. تو مسلمانوں نے اس کو لیا، اور اس میں سے جو مفید چیزیں تھیں ان کو ترجمہ کیا. پھر ان میں بھی جو ترجمہ کیا اس کو دیکھا کہ اس میں سے کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، اور کہاں پہ اس کی ادلہ کمزور ہے، بات ٹھیک ہے، دلیل کمزور ہے تو نئی دلیل لے کے آئے، یا اصلاً جو غلط بات تھی ان کو بیان کر کے رد کیا کہ یہ ٹھیک نہیں، اس کے مقابلے میں جو صحیح تھا اس کو بیان کیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ وہی زندہ ہونے کی علامت ہے. یہ معاشرہ زندہ ہے، کام کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے. خالی یہ کہ اسلامی چیز وہی ہے جو یعنی جو وحی کی صورت میں آئی ہو، تو یہ تو اسلام ایسا اسلامی نہیں کہتا. مثلا توحید کی دلیل اگر ارسطو نے بیان کی ہو اور وہ صحیح دلیل ہو تو آیا اس کو رد کر دینا چاہیے. توحید تو ہم ادھر سے ہمارا دعویٰ نہیں کہ توحید انسانی فطرت میں ہے. تو توحید پہ اگر ارسطو ایک دلیل قائم کرے کہ جس طرح کی ہے اس نے محرک اول کے طور پر دلیل قائم کی ہے، تو اگر وہ دلیل ٹھیک ہو، محکم ہو، متقن ہو، تو آیا ہمیں اسے پھینک دینا چاہیے؟ نہیں پھینکنا چاہیے.
اس کو لینا چاہیے، اور مزید جس طرح کہ مسلمانوں نے مزید براہین اللہ تعالیٰ کے ہونے پر بیان کی ہیں، تو لہٰذا اصلاً سرے سے کہ کسی اور فرنگ سے کچھ لینا ہی نہیں، تو انسانیت نے یوں ترقی نہیں کی. خود میتھ کی مثال دے لیں، سائنس کی مثال لے لیں، تو ابھی مثلا میتھ میں جو یہ ہم نظام چلا رہے ہیں ڈیسیمل سسٹم، پلس مائنس ضرب تقسیم کیا، ڈیسیمل سسٹم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو یہ تو انڈیا سے آیا تھا اس دور میں، وہاں سے کاپی ہوا. صحیح. اب یہ کہہ دیا جائے کہ یونان جو ہے وہ انڈیا کے انڈیا کی میتھ پہ چل رہا ہے. ہم مثلا ڈیسیمل سسٹم استعمال نہیں کریں گے، ہم بائنری سسٹم استعمال کریں گے یا ہیکسا ڈیسیمل سسٹم استعمال کریں گے، تو لوگ کہیں گے یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو یعنی الٹا ایک طرح کا اندھا تعصب ہے جو کہ غلط ہے. تو ہمیشہ لوگوں نے ماضی والوں سے سیکھا ہے، نئے لوگوں نے پرانے لوگوں کے تجربات سے استفادہ کیے. جو استفادہ نہ کرے وہ جاہل ہے، متعصب ہے. تو جس طرح ڈیسیمل سسٹم ہندی تہذیب سے لیا گیا اور وہ کیلکولیشنز کرنے میں ایک بہترین سسٹم ہے، آسان تر ہے اس میں میتھ کی کیلکولیشنز کرنا، تو وہ ایک بہترین چیز ہے اور اڈاپٹ کیا گیا. اچھا، اس میں بالکل اس میں ایک میں آپ کے نا بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے. شباہتوں کو بھی بعض اوقات مد نظر رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فلانی تہذیب سے لیا گیا ہے اور ان کا اپنا نہیں ہے. وہ عقل کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، فلسفہ اسلامی ہو یا مغربی فلسفہ ہو، جو بھی ہو، یا انسان کی جو عقلی سوچ ہے وہ دیکھی جائے تو اس میں شباہتیں بہت زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ عقلی بات یونیورسل ہوتی ہے، اور اگر وہ صحیح طریقے سے اگر سوچی جائے اور اس کے معیارات کے مطابق ہو تو ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوسوں دور بیٹھا ہوا ہو اور دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ کوسوں دور بیٹھا ہو، وہ ایک ہی نتیجے تک پہنچیں. اس کی ایک مثال جو ہے میں نے بڑا اس کو تعجب بھی ہوا مجھے، اور بڑا ایک اس اعتبار سے عقل کی افادیت کا بھی پتہ چلا. ایک خدا کے اس بات کے لیے ایک برہان آنسلم بیان کیا جاتا ہے. ایک مسیحی تھا مفکر آنسلم کے نام سے، اس نے خدا سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا برہان عطا کر کہ جو میں کسی ان پڑھ بندے کو بھی اگر بیان کروں تو وہ خدا اس کے لیے ثابت ہو جائے. تو اس کے لیے ایک برہان الہام ہوا، جیسے اس کا بیان ہے، اسی کے نام سے وہ برہان آنسلم جو ہے وہ بن گیا کہ وہ مفہوم سے مصداق تک کا سفر طے کرتا ہے، اور وہ کامل مطلق کا سفر طے کرتے ہوئے تصور سے کامل مطلق کو خارج میں ثابت کرتا ہے. بہرحال اس میں نہیں جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی برہان اسلامی مفکر جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہوا تھا. اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو امکان موجود نہیں ہے ان دو علاقوں کا آپس میں مل جانا. جیسے آج ہے نا کہ کتابیں چھپ رہی ہیں، میڈیا موجود ہے، ربط موجود ہے، سفر ہو رہے ہیں ادھر ادھر، تو آشنائی ہو گئی ہے. پس اس طرح نہ آغا اصفہانی جو ہیں وہ سفر کیا انہوں نے مغرب کی طرف، اور نہ مغرب والوں نے سفر کیا اس طرف. زمانی تھوڑا فاصلہ بھی ہے اور آپس میں ربط بھی نہیں ہے. نہ انگلش کتابیں ترجمہ ہوئی عربی میں، نہ عربی کتابیں ترجمہ ہوئی انگلش کے اندر، لیکن ایک جیسا برہان نتیجہ ملتا ہے ان کو. آنسلم نے اپنے مغرب کے اندر بیٹھ کر سوچا اور ایک برہان تک پہنچا، اور آغا اصفہانی یا آغا نراقی جو ہیں وہ سوچتے ہیں وہ اسی برہان کے تک پہنچتے ہیں کہ جو آنسلم نے پہنچا. تو یہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کے پاس ایک مطلب ہو دوسرے کے پاس بھی وہی مطلب ہو تو شباہت کو دیکھتے ہی یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے لیا ہوا ہے. اس میں دیکھیں ایک نقطہ جو اصل چیز ہے نا وہ ہے کہ جس طرح صفدر صاحب نے کہا وہ بات حق ہے یا نہیں، یعنی سالڈ بات ہے، یعنی پراپر بات ہے، صحیح بات ہے، دلائل کے ساتھ ہے، پھر چاہے وہ جہاں سے بھی ہو. یعنی کہ انسان جو واقعا یعنی کسی خاص تعصب کا شکار نہیں ہے، تو صحیح بات پراپر بات کہیں سے ملے اس کو لینی چاہیے. ہمارا فلسفہ کے بارے میں اصلی ہم و غم یہ ہونا چاہیے صحیح فلسفہ اور غلط فلسفہ. چاہے وہ صحیح بات کسی نے کی ہو، یونانی نے کی ہو، ابھی کے کسی مغربی نے کی ہو، کسی مسلمان مفکر نے کی ہو، اگر بات صحیح ہے، حق ہے، وہ اسلامی ہے، وہ ہمیں قابل قبول ہے. اور اگر ایک بات غلط ہے، اس کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چاہے کسی مسلمان نے کی ہو
یا غیر مسلم نے کی ہو ہمیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کل کی جو سائنسی جو آج کل کی ایجادات ہیں اور یہ جو کشفیات ہیں ڈسکوریز اس کے اندر یہی کام کر رہے ہیں. ہم اس لیپ ٹاپ سے استفادہ کر رہے ہیں فقط اس بیس پہ چونکہ یہ انگریزوں نے یورپ میں بنا تو استفادہ نہ کریں, کوئی بھی عمل نہیں کام نہیں کر رہا ہے نہیں کرتا ایسے ہی بالکل. اچھا اب بات یہاں تک تو مشخص ہو گئی کہ یونان سے سفر کا شروع ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, اور تہذیبیں سفر ایسا ہی طے کرتی ہیں. علم انسان کا ترقی بھی ایسے ہی کرتا ہے. اگر کوئی انسان دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز جہاں سے ملو لے لو اس میں. تو ایک سفر طے ہوا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں اور آپ کا جواب بھی اسی کی طرف ناظر تھا اور اس کو ہم نے ابھی آگے بڑھانا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ ایک تہذیب سے استفادہ کرنا اپنے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن آپ نے تو کوئی نیا کام کیا ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو وہی لے کے چل رہے ہو کہ جو یونان نے کام کیا اور اپنے نام پہ لے کے چل رہے ہو, فلسفہ اسلامی. پھر فلسفہ اسلامی نام کی کوئی چیز نہیں, پھر فلسفہ یونان کا نام رکھ کر چلیں. اسلام ساتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہی جو ہم بات شروع کی ہے یہی اس کا جواب بنتا ہے کہ اس کی تفصیل آپ اس کو جاری رکھیں. جی تو چار حصے ہو گئے ان مباحث کے کہ کچھ جو یونان سے آئے اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسی ہی مباحث رہیں, جیسے کہ مثلا مقولات عاشر چیزوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا 10 کیٹیگریز میں, ماہیت کے لحاظ سے, ماہیت اور حقیقت ایسنس کے لحاظ سے چیزوں کو 10 اقسام میں تقسیم کیا گیا. یعنی بنیادی طور پہ جوہر اور عرض میں تقسیم کیا گیا اور پھر عرض کی 9 اقسام کی گئی ہیں. تو یہ یونان سے تھا اور اب بھی بڑی حد تک اس 10 کو مانتے ہیں, اگرچہ اس میں بھی یعنی بعض مفکرین جیسے حضرت آیت اللہ مصباح یزدی ان کی شیخ اشراق ہیں. جی بالکل, شیخ اشراق نے اس کو 5 تک محدود کیا ہے, لیکن کلی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک یہ بحث ویسی ہی ہے. یا علل اربع 4 علتیں کہ کسی چیز کی 4 قسم کی علتیں تصور کی جا سکتی ہیں. البتہ یہ 4 علتیں مادی چیز کی ہیں چونکہ اس میں مادہ اور صورت, علت مادی اور صوری صرف یعنی ایک مادی چیز کے لیے 4 علتیں قابل فرض ہیں. تو علت فاعلی ہے بنانے والا, اور علت غائی ہے, اور علت مادی ہے, اور علت سوری ہے. تو یہ مطلب اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یعنی ویسا ہی ہے جیسا یونان میں استعمال ہوا ٹرمز, اسی طرح یہ ٹرمز یہاں پر یوز ہو رہے ہیں اور معنی بھی وہی ہے. لیکن اس میں بعد میں بھی تبدیلی آئی. علت فاعلی میں پھر علت فاعلی کی جو اسلامی فلسفہ نے اقسام بیان کی وہ یونان والوں نے تو خواب میں بھی نہیں دیکھی. فاعل بالتجلی, فاعل بالعنایہ, فاعل بالرضا, فاعل بالقصد. تو وہ لوگ تو زیادہ سے زیادہ فاعل بالقصد تک آشنا تھے, لیکن آگے فاعل بالرضا, فاعل بالرضا, فاعل بالعنایہ, فاعل بالتجلی, اس میں جو عمیق ترین مباحث اور اللہ تعالیٰ کی فاعلیت کس طرح کی ہے وہ بڑی خوبصورت اور بہت یونان میں نظر ہی نہیں آتی. یونان میں بھی نہیں تھی, ابھی بھی فلسفہ غرب اصلاً ایسی بحثیں ہی نہیں ہیں. بالکل اس کی ہوا تک ایسا ہی ہے نہیں لگی. دنیا میں کسی کے پاس وہ عمیق مطالب نہیں ہے. بس اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک بحثیں جو ہیں وہ اپنی حالت پر برقرار ہیں, یہ جو برقرار ہیں, لیکن اس کے اندر بھی پھر دیکھا جائے تو اضافات کیے گئے ہیں. ایک اجمالی ایک کلی ڈھانچہ برقرار ہے, باقی اس کا جزئیات کے اندر وہ کہاں سے کہاں. بالکل, اور یہ تو وہ عنوان ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ برقرار ہے. پھر اس طرح منطق کے اکثر مباحث جو ہیں وہ ایک بڑی مباحث کی تعداد جو ویسی ہی موجود ہے, اگرچہ اس میں بھی استدلالات کے ساتھ اس کو, جیسے خود کتاب المنطق مرحوم مظفر کی کہ اس میں انہوں نے تمام منطق کو استدلال کے ساتھ بیان کیا. جو چیزیں بدیہی تھیں ان کو, وہ تو ظاہر بدیہی تھیں, اس کا استدلال تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ سیلف ایویڈنٹ ہے. جیسے شکل اول, قیاس کی شکل اول, لیکن اگلی 4 شکلوں کو انہوں نے برہان کے ذریعے سے شکل اول کی طرف پلٹایا ہے, اس کی دلیل بیان کی ہے. لیکن اس میں بھی ظاہر مسلمانوں اضافہ کیا ہے, جیسے مثلاً یہی تناقض کی شرائط میں
8 شرائط مشہور تھیں پہلے سے. صدرہ نے جو ہے ایک اضافہ کیا, ملا صدرہ نے اس میں وحدت حامل کو اس میں لکھا ہے کہ حامل اولی ہے یا شائع ثنائی ہے. بہرحال یہ میں ناظرین کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہم چونکہ اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیا اسلامی فلسفہ عین یونانی فلسفہ ہے یا نہیں, اور اس میں ہم جو مسائل ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ان کو ایک ایک کر کے کھولنے کی ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ اگر ہم یہ فائل بالعنایہ, فائل بالتجلی, فائل بالرضا جو کھولنے لگ گئے تو میرے خیال میں ایک ایک پوڈ کاسٹ ان ایک ایک کے لیے چاہیے, اور پھر یہ والی تعبیریں استعمال ہو رہی ہیں. آپ انشاءاللہ خود ان چیزوں کو جو ہے وہ خود سرچ کر لیں گے انشاءاللہ. خدا نے اگر ہمیں توفیق ملتی رہی ہمیں خدا کی طرف سے تو ان مباحث کو جو ہے وہ کھولیں گے بھی صحیح, لیکن آپ ان اصطلاحوں کو خود اے آئی ٹولز کے ذریعے جو ہے وہ استفادہ کر کے ان مطالب کو آپ اپنے لیے مفہوم کی حد تک جو ہے وہ جان سکتے ہیں. لیکن ابھی فوکس ہم اس بات کے اوپر ہیں کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ فلسفہ فقط یونانی ہے, اسلامی جو ہے اس کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا, کوئی اس میں محنت نہیں کی گئی ہے, کوئی اس نیا کام جو ہے وہ نئی جستجو, نئی عقلی تفکر جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کیا گیا, اس کا ہم جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. جی صفدر بھائی اس کو جاری رکھیں. جی دوسری جو قسم تھی کہ مباحث موجود تھی لیکن اسلامی فلسفہ نے آ کر اس کو قوی کیا ہے, نئی ادلہ پیش کی ہیں. بات موجود تھی لیکن اس کو مضبوط انداز میں گہرائی لا کے اس کے لیے نئی ادلہ پیش کی ہیں, مضبوط ادلہ پیش کی ہیں, محکم و متقن ادلہ پیش کی ہیں. ان میں مثلا سب سے پہلے اور سب سے اہم کسی بھی مکتب الہی مکتب کا جو مسئلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات. فلسفہ یونان میں بھی موجود تھا, برہان محرک اول کے عنوان سے ارسطو سے موجود تھا, لیکن اسلامی فلاسفہ نے بہت سے عقلی برہان قائم کیا اللہ تعالیٰ کے ہونے پر, کہ جن میں سے مشہور ترین برہان امکان و وجوب ہے, کنٹینجنسی آرگومنٹ. یہ سب سے پہلے اس کی بنیاد ظاہراً فارابی نے رکھی, جی فارابی سے شروع ہوا, اس کو جو صحیح طرح اس کو ابن سینا نے بتا دیا, ابن سینا نے, اور اس کو عمیق اور گہرائی عطا کی ہے صدرہ نے. ہاں تو اسی طرح اور باقی بہت سے براہین ہیں جو مسلمانوں نے اسلامی فلسفہ میں عقل کے ذریعے قائم کیا. بالکل ایسے ہی. اسی طرح مثلا آپ دیکھیں تسلسل کے ابطال کے اندر آپ دیکھیں تو آپ تسلسل کے بطلان کو یونانی فلسفے نے بیان کیا ہوا ہے, لیکن تسلسل کے بطلان ہونے پر جو دلیلیں دی گئی ہیں نا, فلسفہ اسلامی نے بہترین اس کے اندر مطالب بیان کیے ہیں. جیسے تسلسل کو باطل کرنا وسط و طرف کے ساتھ, تسلسل کا باطل ہونا امکان فقری کے ساتھ. علامہ نے جو کام کیا ہے یہ والا برہان اصلا ہے نہیں ہے. اگر امکان فقری محکم ہے اور جس کو مختصر اور محکم تھوڑا سا بھی سمجھ آ جائے تسلسل اس کے لیے بات ہے. اصلاً تسلسل محال ہونا بدیہیات میں سے, یعنی پہلے بھی بدیہی ہے لیکن اور زیادہ اس کے لیے ابدع البدیہات میں سے ہو جائے گا. تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے اس کو. تجرد نفس میں کہ انسانی نفس جو ہے, انسانی روح جو ہے وہ مادی نہیں ہے, تو اس پر بہت سی ادلہ قائم کی گئی ہیں. علامہ حسن زادہ عاملی کی کتاب گنجینہ گوہر رواں, تو اس میں وہ میرے خیال ہے 72 یا اتنی مختلف دلیلیں قائم کی انہوں نے, عقلی دلیلیں. بالکل ایسا ہی. تو یعنی یہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچائی ہیں بحثیں, تفصیل اس کے اندر جو ہے وہ مسلم فلاسفہ نے یہ کام کیا ہے. یعنی بالکل ابھی بھی آپ دیکھ لیں, نہ پہلے مسئلے میں کاپی پیسٹ ہے, اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور نہ دوسرے مسئلے میں کاپی پیسٹ ہے, اس کے اندر بھی یہاں تو اور زیادہ مثلا اضافات ہوئے ہیں, تکمیل بہت زیادہ ہوا ہے اس کے اندر. تیسرا اب آ جاتا ہے وہ عنوان کے جو کیا ہے, عنوان باقی رہ گیا ہے لیکن اس کا بات بدل گئی. جیسے موصل افلاطون نے کہا تھا کہ اس دنیا میں, مادی دنیا میں, یہ اصلی دنیا نہیں ہے, یہ سایہ ہے, دنیا کا سایہ ہے. تو انسان کا اصلی انسان ایک بالا تر دنیا میں, کہ جسے مثلا وہ دنیا ایدہا جس کو کہا گیا آئیڈیل, اس کو آئیڈیا سے تعبیر کیا اس کو, تو جس کو موصل کے نام سے, مثال اور موصل جمع موصل کے نام سے ترجمہ کیا گیا عربی میں. تو یعنی اصلی نقطہ یہ تھا کہ اس کی اصلی وہ جو اصلی دنیا اور یہ دنیا, یہاں کا انسان اور وہ انسان, ان دونوں کی ماہیت ایک ہی ہے.
تو اسلامی فلسفہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا وجود کی طرف گئے، لیکن یہ قائل ہوئے ہیں کہ مثلاً جو بالاتر دنیا موجود ہیں، سب سے اوپر عالم عقول ہے، بالکل پیور غیر مادی چیزیں، پیور مجرد چیزیں، جو مادہ فعل میں بھی مادہ سے مستقل ہیں، مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنی ذات میں بھی ان کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر ایک عالم مثال ہے کہ جس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہیں تو غیر مادی لیکن ان میں مادہ کی بعض خصوصیات کے جس میں شکل اور اس کا اندازہ سائز موجود ہے، لینتھ وغیرہ موجود ہے. عالم مثال جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال وہ خواب ہے. ایک چھوٹا سا مصداق اس کا بنتا ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، اس میں مادہ تو نہیں ہوتا لیکن خصوصیات مادہ ہیں کہ آپ اسی شکل میں انسان کو دیکھتے ہیں جیسے وہ مادے کے اندر پایا جاتا ہے. اس کا وہی ہے اس میں بالکل. تو یعنی وہ اس سے مشابہ ایک چیز ہے لیکن ماہیت وہی ہو وہ نہیں ہے، چونکہ ملا صدرہ نے بالکل بالکل ان دونوں کی ماہیت ایک نہیں ہے. یا مثلا اس طرح کے ان میں پھر اصطلاح ہوئی حمل حقیقت اور حقیقت پایا جاتا ہے، ان میں یہ وہ پھر جزئیات ہیں پایا جاتا ہے. تو یہاں عنوان ایک ہی ہے لیکن اصل بات بیچ سے یعنی موصول افلاطون یہ عنوان باقی رہ گیا، لیکن اسلامی فلاسفہ خصوصاً ملا صدرہ نے جو اپنے اصالت الوجود کے ذریعے تحقیق پیش کی اور فلسفہ اپنا اصالت الوجود پہ کھڑا کیا، اس میں موصول افلاطون کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ایک بحث تھی. اس میں مثلا اگر آپ دیکھیں ایک دو چیزیں اور اگر اس میں دیکھیں تقدم و تاخر کی جو بحث ہے جو یونانی فلسفے نے بیان کیا، اسلامی فلسفے میں زیادہ دقت سے بیان ہوئی ہے. اس کی تقدم کی کتنی اقسام بہت اقسام بیان ہے. تقدم بالشرف ہے، تقدم وہ بالمکان اور زمان تو سارے اس کو جانتے ہیں، لیکن باقی تقدم بالرتبہ ہے، تقدم بالوجود. اس کے بعد پھر امکان کی جو بحث ہے، کنٹنجنٹ جو ہے، یہ بیان کیا ہے یونانی فلسفے کے اندر امکان کو، لیکن امکان یہاں پر امکان ماہوی بیان ہوا ہے، امکان فقری بیان ہوا ہے. پھر یہ مختلف اندازے سے جو ہے وہ ممکن کہ جو ہے مختلف کیا حدوث کی جو بحث ہے، حدوث ذاتی، حدوث زمانی. حدوث ذاتی کی بحث تو یونان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، یعنی حدوث ذاتی کی بحث فلسفے کے اندر جو ہے وہ اسلامی فلسفے میں شروع ہوتی ہے. اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ آیا دائم الفیض ہو سکتا ہے، خدا مخلوقات جو ہے وہ ہمیشہ سے باقی رہ سکتی ہے. اور ایک متکلمین کے درمیان یہ نظریہ پایا جاتا ہے ابھی تک کہ ایک زمانہ تھا کہ کائنات نہیں تھی، خالق تھا اور یہ سلسلہ تھا، لیکن زمان خود جو ہے وہ ایک مخلوق خدا ہے، تو زمان سے پہلے پھر زمان ہونا چاہیے جو کہ تسلسل لازم آتا تھا. تو یہاں سے پھر حدوث ذاتی نے ایک جنم لیا کہ نا حدوث کی ایک قسم نہیں ہے حدوث زمانی بلکہ حدوث ذاتی بھی ہے. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہاں پر حدوث یا مثلاً جو ہے وہ موصول جیسی تعبیریں باقی ہیں، لیکن اس کے اندر محتوا و معنی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں آ کر. خوب، اس کے بعد چوتھا میں چاہوں گا آپ جو ہے وہ بیان کریں. اس کے اندر یہ ہے کہ الحمدللہ صدر صاحب بیان کر رہے ہیں، تو اللہ میں عظیم عرض کرتا ہوں، بعد میں صدر بھائی انشاءاللہ مزید اس میں اضافہ کریں گے کہ وہ جو چیزیں کہ جو بالکل نئی تھی، جو کہ فلسفہ یونان میں اصل بحث اور یہ ہمارے جو اسلامی فلاسفہ ہیں انہی کا ابتکار ہے. اس کے اندر ایک بہت ہی بہترین بحث جو تھی وہ علم حضوری کی بحث، بہترین علم حصولی. اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ایڈ کی انہوں نے علم حضوری کی، جس کی اصل بحث وہاں ہے ہی نہیں. اور اس علم حضوری سے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں، بہت زیادہ. یعنی اگر واقعی یہ زیر بنا اور یہ بنیاد بن جائے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا وہ ایک نئی ڈھانچہ اور بالکل ایک نئی جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ فقط اگر علم حضوری ہی ہوتا نا فلسفہ اسلامی کے پاس، صحیح، اور باقی کوئی بھی مسئلہ اسلامی فلسفے میں نیا نہ ہوتا، تب بھی اسلامی فلسفہ غرب سے جدا ہو سکتا تھا. یعنی ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ دو الگ فلسفے ہیں. یہ علم حضوری، اتنا بڑا مبنی ہے یہ علم حضوری کہ مثلا آپ دیکھیں علم حضوری کے اندر کیا ہے. آپ دیکھیں کانٹ جو ہے وہ کیوں پھنسا رہا اور پورے ویسٹ کے اندر جو ہے فلسفے کا رخ ہی بدل دیا اس نے، اور خود بھی فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، ایک کوپرنیکی انقلاب کیا ہے کہ میں نے فلسفے کو وجود سے ہٹا کر ذہن کی طرف لے آیا ہوں. کیوں لے کے آیا؟ چونکہ وہ علم حصوری میں غوطہ زن تھا
اور علم حضوری جو ہے وہ اصلاً اس کی توجہ ہی اس کی طرف نہیں تھی اور نومن فنومن میں پھنس گیا وہ, اور وہاں سے پھر اس نے وہ ریلیٹیوزم کو جو ہے وہ زیادہ پرچار کیا اس کا, اور پھر تشکیک کی راستہ کھول دیا. بلکہ ملحد تو آپ کانٹ کے فلسفے کو بڑا اچھے انداز میں پڑھتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے فلسفیانہ راہ ہموار کی ہے کانٹ نے جو ہے. تو علم حضوری جواب ہے بہترین کانٹ کی اس مشکل کا کہ جس میں وہ گرفتار ہوا تھا. یعنی علم حضوری اسلامی فلسفہ میں جس طرح حضرت آیت اللہ مصباح نے کام کیا ہے وہ زیر بنا, وہ بنیاد بنا ہے درست ایپسٹیمالوجی کہ وہ غربی فلسفہ آج کا موجودہ ماڈرن جو ویسٹرن فلسفی ہے وہ یہی شناخت شناسی, معرفت شناسی, ایپسٹیمالوجی کی مباحث ان کے لیے ایک دلدل بن گئی ہیں, اسی میں پھنس گئے اور دھنس گئے, اس سے نکل نہیں سکے تاکہ آگے پھر مسائل کو ابھی بھی مسائل کو حل کریں, تو وہ اسی میں پھنس گیا. لیکن اسلامی فلسفہ جو ہے اس میں علم حضوری کو بیان کیا گیا, اس کو بنیاد بنایا گیا صحیح شناخت شناسی کی مباحث کا. لہذا اسلامی فلسفہ میں شناخت شناسی کی مباحث حل ہو جانے کی وجہ سے آگے پورا ایک منسجم اور منظم ایک فلسفہ وجود میں آیا کہ جس میں ہر ایک چیز برہان کے ذریعے ثابت کی گئی. تو اگر علم حضوری نہ ہوتا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا. یا آج کے انسان کی ایک بہت بڑی مشکل جو وہ ہے کہ سیلف کانشیس انسان ہے, یہ کانشیس ہونا یہ کیسے ہے, یہ اس کو اگر سمجھنا ہے تو علم حضوری کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کانشیسنس کس چیز کا نام ہے کہ جو غیر مادی چیز ہے وہ اپنے لیے حاضر ہے اور اپنے ہونے کو وہ ہر لحظہ پا رہی ہے, اسی کا نام سیلف کانشیس ہونا. اور دوسری بات یہ کہ فلسفے کے اندر نا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ کوئی بات بھی جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ نہیں کہیں, کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رد ہو جاتی ہے. جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رد ہو جاتی ہے تو پھر آپ یقین سے کوئی نظریہ بیان نہیں کر سکتے, شکاکیت کی طرف جاتے ہیں. یعنی علم حضوری شکاکیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے. کیسے؟ مثلا میں اس وقت اپنے ہونے کا ادراک کر رہا ہوں, اور میں اس میں کیا شک کروں؟ میں اس میں کیا شک کروں؟ ڈیکارٹ نے بھی جو کہا کہ میں اپنے شک میں شک نہیں کر سکتا, یہ علم حضوری ہے. راز اسے نہیں پتا, راز نہیں پتا. بالکل شک انسان کے لیے حضوری ہے, انسان کے لیے حاضر, شک حاضر ہے, درد حاضر ہے. انسان جس وقت خوش ہوتا ہے وہ خوشی حاضر ہے اس کی روح کے لیے. تو وہاں پہ بیچ میں ایک آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق ہو یا نہ ہو, بلکہ خود حقیقت انسانی روح کے لیے حاضر ہوتی ہے. فائل یعنی جاننے والے کے لیے خود وہ حقیقت حاضر ہے, اس کی تصویر, آئیڈیا, تصور جو بھی اصطلاح استعمال کریں وہ نہیں ہے کہ جس میں حقیقت کے ساتھ مطابقت عدم مطابقت کی بحث پیش ہے. وہ اصل پیش نہیں, خود چیز حاضر ہے, بالکل حاضر ہے. جب چیز حاضر ہے تو مطابقت والی وہ نومن فرومن والی مشکل حل ہو جاتی ہے نا. نومن فرومن کا مسئلہ تب ڈسکس ہوتا ہے جب علم حصولی میں رہے کہ ایک میرے پاس علم ایک صورت کی شکل میں ہے اور ایک خارج میں حقیقت ہے. اب یہ صورت اس سے مطابقت کرتی ہے نہیں کرتی, یہاں نومن فرومن جدا ہو گیا, میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں کہ آیا وہ ہے یا نہیں ہے. لیکن علم حضوری میں تو خود معلوم آپ کے پاس حاضر ہے, میں خود بھوک کو اپنے اندر احساس کر رہا ہوں. یہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ مسائل کی توضیحات میں گئے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ایک نقطہ عرض کروں, ڈیکارٹ کے فلسفے کے استدلال کو علم حضوری اور عمیقتر بنا دیتا ہے. ڈیکارٹ رک گیا ہے شک میں شک نہیں کر سکتا. ایک اور چیز ہے جس میں شک نہیں کر سکتے, شک صفت ہے. شک کسی نے کرنا ہے. اگر شک میں شک نہیں کر سکتے تو جو موصوف جو اس کا ہے تو اس میں تو کبھی شک نہیں کر پائیں گے, اور وہی علم حضوری ہے. یعنی میرا ہونا اور میں ہوں, صحیح, یہ یعنی وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ شک میں شک نہیں ہے لہذا شک کرنے والا ہے, تو یہاں وہ ایک غائب کرنے والی کی بات کر رہے ہیں. جبکہ اگر اس کو تھوڑا سا علم حضوری کا آئیڈیا ہوتا تو یہاں کوئی شک کرنے والا نہیں ہے, یہ شک میرا شک ہے. اور جہاں شک میرے لیے حاضر ہے اور حضوری ہے, اس سے پہلے میری ذات میرے لیے حاضر ہے. میں اپنے شک سے پہلے ہر لحظہ اپنے آپ کو پا رہا ہوں. میرا اپنا آپ, میری اپنی ذات میرے لیے حاضر ہے.
البتہ ظاہر ہے یہ انسانی روح کی بات ہے، جی وہ تو ہے، یہ اس میں مادی چیز کی بات عرض کیا کہ اس میں حاضر اس طرح سے ہمارے لیے نہیں ہے. جی یہ تو ہے اس طریقے سے. بحثیں تو بہت زیادہ ابھی رہتی ہیں ہماری کہ فلسفہ اسلامی جو ہے وہ اپنا الگ سے تشخص رکھتا ہے، الگ سے اس کا اپنا ایک آئیڈینٹی پائی جاتی ہے، کہ بعض بحثیں ہماری ہو گئی ہیں، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا میرے خیال میں اس پروگرام کو جو ہے وہ یہیں پر ہی روک دیتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں جو ہمارے بعض مطالب رہ گئے ہیں اسی سوال کے جواب میں کہ فلسفہ اسلامی آیا عین ہے فلسفہ یونان کا، بالکل وہی ہے، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، تو میرے خیال میں اس کو اگلی نشست سے آپ میرے خیال راضی ہوں گے اس بات کے اوپر کہ اس کو اگلی نشست پہ جو ہے وہ لے جاتے ہیں. ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے مسلمان فلاسفر نے ایک فلسفہ یونان کو ترجمہ کرنے کے بعد اس میں کون کون سی تبدیلیاں کی ہیں، اور جدید سوچ لے کر آئے ہیں، جدید مسائل کو سوچا ہے، ایسے مسائل کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو مسائل یونانی فلسفے میں کبھی بھی ڈسکس نہ ہوئے، اور حتیٰ آج بھی مغربی فلسفے کے اندر جو ہے اس کو ڈسکس جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. بعض بحثیں رہ گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر ہم تفصیل سے ذرا تسلی کے ساتھ اس کو مزید ڈسکس کریں. اگلی اب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.